إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور. أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل. عافني من كل داء واقض عني حاجتي. إن لي قلبا سقيما أنت شافي للعليل. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا ولكن بعثت رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. معزز حاضرین، سامعین کرام، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی نونہالوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے زبان میں گویائی عطا فرمایا، کانوں میں سننے کی طاقت عطا فرمائی اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت دیا، جس اللہ نے پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، جس اللہ نے ہاتھ سے کام کرنے کی طاقت دیا، جس اللہ رب العالمین نے دل و دماغ کو پیدا کر کے ہمیں سوچنے سمجھنے کا اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کا موقع نصیب فرمایا،
رب کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں، اتنی بڑی مہربانیاں ہیں کہ سمندر کو روشنائی بنا لیں اور درختوں کو قلم بنا لیں اور اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ وہ خالق کائنات، مالک کونین، رب ذوالجلال اور احسان کرنے والا ہے کہ اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ عدیم زمیں سفر ایام است، چبر خان یغما چبر روئے دوست۔ یہ روئے زمین اللہ کی دسترخوان ہے، اس دسترخوان پر اللہ کا دوست بھی کھاتا ہے، اللہ کا دشمن بھی کھاتا ہے۔ اللہ اسی لیے رحمان اور رحیم ہے، دنیا میں مومنوں پر بھی کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، آخرت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص مہربانی اللہ صرف مومنوں پر کرے گا، مومنوں کے علاوہ کسی پر بھی نہیں کرے گا۔ جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستم کیے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، فخر و غرور کیا، لوگوں کو تباہ کے رکھا، کچل کے رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کو کچل کے رکھ دے گا، اور جہنم میں جب جائے گا وہ کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ کافر قیامت کے دن تمنا کریں گے اللہ میں بھی مسلمان ہو جاتا، آج میں نرک میں جا رہا ہوں، جہنم میں جا رہا ہوں، دوزخ میں جا رہا ہوں، آگ میں جلنے میں جا رہا ہوں، آگ کی شعلیں لپٹ دیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے کے مارے معلوم کا پھٹ جائے گی جب ظالموں کو دیکھے گی، اور فوج در فوج وہ کافر داخل کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ نے وہ کرم کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر ایمانی گھرانے میں پیدا کیا، مسلم خاندان میں پیدا کیا، مسلم ماں باپ سے پیدا کیا، اللہ نے کتاب و سنت کا شہدائی بنایا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمیں عطا فرمایا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دیا ہے، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اللہ نے تمہیں جنت کا راستہ دکھا دیا ہے، جہنم سے بچا لیا ہے، لہذا ہم اور آپ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہر حال میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور میں زیادہ کروں گا، ناشکری کرو گے میرے پاس سخت ترین عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، مومنوں کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل والوں کے لیے جنت الفردوس تیار ہے، اس میں وہ اتریں گے اور قیام کریں گے، ہمیشہ کا مقیم رہیں گے، خالدین فیہا، نکالے نہیں جائیں گے۔ یہاں انسان زندگی میں چاہتا ہے جیتے رہیں، یہاں جیے گا نہیں، وہاں چاہے گا کافر کے مر جائیں، وہاں مرے گا نہیں۔ اللہ کہے گا لا یذوقون الا الموتۃ الاولی، اب تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی، ذق انک انت العزیز الکریم۔ دنیا میں اللہ کو گالیاں دینے والے، رسول کو گالیاں دینے والے، مسلمانوں کو گالیاں دینے والے، مسجدوں مدرسوں گرانے والے اور مسلمان پر ظلم کرنے والے، چکھو آج تم سب سے وی آئی پی مہمان ہو، جہنم میں جلو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ارے دنیا میں تھوڑا مزہ تھا، حکومت تھی، طاقت تھی، دولت تھی، شان و شوکت تھی، جوانی تھی، دو عہدہ تھا، دنیا میں رہ گیا، اب تم جہنم کے اندر آ رہے ہو۔ کافر مرتے ہی جہنم میں چلا جاتا ہے، شمشان میں جا کے جلتا ہے، اور مومن جب مرتا ہے تو مومن تو عیش و آرام کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد کی ہے، یہ دنیا کی زندگی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، اس لیے اس کے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہمارے یہاں حلال و حرام کی تمیز ہے، تب جنت کے اندر فری پن ہے، جنت میں آزادی ہے۔ دوستو، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، کافروں کے لیے تھوڑا مزہ ہے۔ ارے جوانی کتنے دنوں کی ہے، یہ دولت کتنے دنوں کی ہے، یہ خوبصورتی کتنے دنوں کی ہے، یہ حکومت کتنے دنوں کی ہے۔ ارے ان قریب کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات کو
بقا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اللہ کی تعریف کرتے جائیں گے، کچھ کمی نہیں ہوگی۔ ہماری تعریف میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی تعریف میں کمی نہیں ہوگی۔ روشنائی ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف لکھتے جائیے۔ اللہ هو الغنی الحمید، وہ قابل تعریف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی عبادت کرے تو اس کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے عبادت نہ کرے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ سب کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ تو لہذا بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا، خون کو پانی کی طرح بہایا، رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، دل میں ہمیشہ دین کا فکر لے کر کے گلی کوچوں میں، گوشوں میں، گلیوں میں، جھاڑیوں میں، شہروں میں، دھوپ میں، برسات میں، جاڑے میں آپ نے اپنی زندگی کو لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ دیا، اے نبی دین کی تکمیل ہو گئی، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، قرآن کی تکمیل ہو گئی، اور آپ کو چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ میرے بھائیوں، پہ ایسے پیارے نبی پر دل و جان سے ہمیشہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ کے جتنے انبیاء ہیں اللہ سب پر بھی رحمت و سلام نزول فرمائے صلی اللہ علیہ اجمعین۔ دوستو اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی محبت اور پیار اور آپ کی نرمی کے بارے میں بیان کروں گا۔ رب العالمین کا فرمان ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی مہربانی سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے بہت ہی نرم ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی شفیق ہیں، بہت ہی مہربان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہاری ذات میں ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں ان کو درد پہنچتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے تکلیف کو، تمہارے درد کو اور تمہاری مصیبتوں کو ان کو شاق گزرتی ہے۔ جب صحابہ کرام کو تکلیف ہوتی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ روتے تھے، اللہ سے عافیت طلب کیا کرتے تھے، امت کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارے بھلائی کے لالچی ہیں۔ ایسا پیارا نبی کہ امت کے لوگ ہمارے خوشحال رہیں، دین پر رہیں، آزاد رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ حریص، دنیا کے حریص نہیں بلکہ بھلائی کے حریص تھے۔ علیکم المؤمن رؤوف رحیم، اے مومنو تمہارے اوپر بہت ہی رؤوف مانے بہت پیار کرنے والے، رحم کرنے والے، دل سے چاہنے والے ایسے نبی پر آپ ہمیشہ دل و جان سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب پر بھی رحمت و سلام کو نزول ہو صلی اللہ علیہ اجمعین۔ فرمایا، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، اے نبی آپ امت کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت رہتے، چہرہ بگاڑنے والے رہتے، لوگوں کو ڈانٹنے والے پھٹکارنے والے رہتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کے پاس سے چلے جاتے، کوئی آپ کے پاس سے ٹھہرتے نہیں۔ لیکن آپ کی مثال کیسے ہے؟ ایک شمع ہے، پروانے اس پر گرتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کے صحابہ تھے۔ آپ جس مسجد میں رہتے، جس مجلس میں رہتے، جس گلی میں رہتے، جس جگہ میں رہتے، جس سفر میں رہتے، جس خوشی میں رہتے، جس غم میں رہتے، ارے صحابہ تو آپ کو گھیر کے رہا کرتے۔ کوئی صحابہ نہیں چاہتے کہ اب ہم سے جدا ہو جائیں۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ شفقت نہ کسی نبی کو ملی،
نہ وہ پیار کسی کو ملا، نہ ایسے کوئی محبت کرنے والے پیدا ہوئے کہ اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اے نبی آپ کے لیے، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ بھی قربان، میں بھی قربان ہو جاؤں گا اے نبی آپ کے لیے۔ تو آپ نرم تھے تو آپ کے صحابہ بھی ایسے ہی آپ کے نرم و نازک تھے۔ فاعف عنہم، اگر آپ سے صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ اسے معاف فرما دیجئے، درگزر کیجئے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر۔ اگر آپ نکیل کسیں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، غصہ ہوں گے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے۔ فاعف عنہم، معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور آپ ان کی بخشش کی دعا کیجئے۔ ان اللہ اکبر، سوچئے، وشاورہم فی الامر، اور جب کوئی کام کیجئے اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ نے سورہ شورى 25 پارے میں نازل فرمایا، کیونکہ مشورہ کرنے کے بعد جو کام ہوتا ہے اس میں سب کو کامیابی ملتی ہے، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ بھائی مجھے بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، سب کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب اکیلے انسان کرتا ہے کامیاب ہو گئے تو خوشی ہوتی ہے، ناکامی ہوئی تو وہ انسان منہ چھپاتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں۔ رب نے فرما دیا وشاورہم فی الامر، کوئی کام کرو نبی مشورے سے کرو۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء کو، رحمت للعالمین کو، خاتم النبیین کو، جن پر ہر مرتبہ آسمان عرش سے فرش پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ایسے نبی کو فرماتے ہیں آپ مشورہ کیجئے صحابہ سے تاکہ ان کی دلجوئی ہو، ان کو محبت ہو، ان کو معلوم ہو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل اللہ، جب کسی کام کی کرنے کا ارادہ کیجئے تو آپ رب پر بھروسہ کیجئے، نہ دولت پر کیجئے، نہ طاقت پر کیجئے، نہ قوت پر کیجئے، نہ پیسے پر کیجئے، نہ عہدے پر کیجئے، نہ اپنے اولاد پر کیجئے، بھروسہ اللہ پر کیجئے اور کام کرتے چلے جائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ خدمت کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال میں نے خدمت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آج مائیں بچہ ان کے جنم لیتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت انس کے والدہ محترمہ نے دل میں تمنا کیا اللہ میرا بیٹا پیدا ہوگا میں نبی کا خادم بناؤں گا۔ کیا جذبہ تھا سوچئے، ماں و بہنوں کا جذبہ کیا تھا سوچئے، آج کی ماں و بہنوں کا جذبہ سوچئے، کہا میں نبی کا خادم بناؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں کام کے لائق ہوا میری والدہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھا، میں 10 سال آپ کی خدمت کیا، کبھی بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کبھی پھٹکارا نہیں، مجھے کچھ برا بھلا نہیں کیا، اور میں جتنا آپ کا کام کرتا تھا اس سے بڑھ کے آپ ہمارا کام کر دیا کرتے تھے۔ سوچئے یہ کیا نرمی ہے، یہ کیا محبت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ماں بعثت لعانا ولکنی بعثت رحمتا، میں دنیا میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لعنت کے لیے، پھٹکارنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، شفقت بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیار بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو صحابہ کرام غور سے سنتے تھے، جب آپ چلتے تھے تو صحابہ کرام آپ کو گھیر کے چلتے تھے۔ سرکار دو عالم کا یکساں تھا کرم سب پر، جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی تھے پناہوں میں، صدیق و عمر دونوں سرکار کے بازو تھے، ہیں آج بھی وہ دونوں سرکار کے باہوں میں۔ جب نبی کریم مکہ کی سرزمین، مدینہ کی سرزمین، طائف کی سرزمین ہو یا مدینہ کی سرزمین ہو، تبوک کی سرزمین ہو، جب آپ نکلتے تھے اور صحابہ کرام کی جب جماعت نکلتی تھی، ابو بکر صدیق دائیں، عمر فاروق بائیں رہا کرتے تھے۔ اور آج بھی زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے نکلنے والے، میدان محشر میں حاضر ہونے والے یہی تینوں حضرات ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ یہ دوستی کیسی دوستی ہے، غور فرمائیے۔
میرے بھائیوں، میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت رحمتا مہدات، لوگوں اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے ہادی بنا کر بھیجا ہے، میں لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے سیدھا راستہ بتایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستو، ثمامہ بن اسال نام کے جو بعد میں صحابی ہوئے، ایمان لائے، اسلام کے کٹر دشمن تھے، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے موقع نکال کر کے۔ صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر مدینہ میں لائے، مدینہ کی مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور انہیں دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے قتل کیا تو قتل کا بدلہ لیں گے۔ پھر کہتے ہیں دوسرے دن آپ نے قتل کیا، پھر قتل کا بدلہ لیں گے۔ پھر تیسرے دن کہتے ہیں اگر آپ احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن اس کو کہا آزاد کر دو اس کو۔ وہ ایمان لے آئے، فرمایا آپ کے چہرے سے برا چہرہ کسی کا نہ تھا، آپ سے زیادہ دشمنی کسی کی نہیں تھی، آج دنیا میں سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہے، آپ سب سے پیارے دوست ہمارے ہیں، میں آپ کا قریبی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ احسان کرنے والے، آپ خدمت کرنے والے، سماج کی سیوا کرنے والے، دل کو جیتنے والے نبی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، وہاں پر ان کو کوئی سزا نہیں دیا، ان کو مار پیٹ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، واضح بیان نہیں کیا، تقریر نہیں کی، لیکن صرف آپ کے اخلاق سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی رحمت سے، جو آپ کا کٹر دشمن ہے، اس لیے کہا سرکار دو عالم کا یکساں تھا کرم پر سب پر، جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی تھے پناہوں میں، وہ بھی آپ ہی کے پناہ میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مہمان لوگ آئے مدینہ میں، تو اس وقت تو وہاں کوئی سرائے ہوٹل اور ریسٹورنٹ تو نہیں تھے، لوگوں کے گھروں ہی تھے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، ان کی خصوصیت ہے، مہمان نوازی کرنا عین فخر سمجھتے ہیں وہ۔ ہم مہمان نوازی کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں، وہ باعث عزت و وقار سمجھتے ہیں وہ، اور ثواب سمجھتے ہیں وہ۔ ایک مہمان کو کسی نے نہیں لیا، آپ نے اسے قبول کر لیا، اپنے گھر لے کر کے آئے۔ رات کو جو کھانا بنا تھا آپ نے انہیں مکمل طریقے سے کھلا دیا، پورا کھانا کھا لیا۔ وہ آدمی رات کو سویا، بچھونا آپ نے بچھایا۔ آج تو لوگ اگرچہ محل ہوں گے، بلڈنگیں ہوں گی، لیکن اپنوں تک محدود ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں تو کوئی مہمان رہے گا، کوئی دوست آئیں گے اور کوئی پہچان والا کوئی آئے گا، نہیں رہے گا، دل میں جگہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچھونا بچھایا، سلا دیا، اس کو بدہضمی ہو گئی، بچھونا خراب ہو گئے، بستر خراب ہو گئے، ڈر کے مارے صبح سویرے وہ نکل گیا گھر سے، تلوار چھوڑ گیا، جو بیش قیمتی تلوار چھوڑ گیا۔ جب صبح سویرے فجر کے ٹائم آپ نے دیکھا مہمان گھر میں موجود نہیں ہے، آپ نے دیکھا بستر خراب ہے، آپ نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، آپ نے گالیاں نہیں دی، آپ نے اسے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا، اپنے ہاتھوں سے بستر دھونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کو دیکھا اپنے ہاتھ سے بستر کو دھو رہے ہیں۔ حضور کیا ہوا؟ کہا مہمان رات میں آئے تھے، کھانا کھائے سو گئے، بدہضمی ہو گئی، اب وہ چلے گئے صبح سویرے۔ ایسے ہی میں وہ آدمی تلوار لینے آ گیا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر دھو رہے تھے، عمر فاروق اسے ڈانٹنے لگے کہ تم نے یہ کون سا برا کام کر دیا، ہمارے نبی اپنے دست مبارک سے تمہارے یہ نجاست کو دھو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اسے ڈانٹو نہیں، اسے پھٹکارو نہیں، انسان ہے، کمزوری انسان کی علامت ہے، فطری طور سے کیا چاہیے؟ کہا میں تلوار بھول گیا ہوں۔ کہا تلوار یہ لے لیجئے، اور آپ کی مہربانی کو دیکھ کر کے وہ آدمی اسلام قبول کر لیا۔
آج ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی اخلاق کو بلند کرنے کی۔ یہ موجودہ زمانے میں جب دشمنان دین کفار و مشرکین مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں جبکہ وہ خود ناپاک ہیں، ان کے اندر نجاست ہے، غلاظت ہے، ظاہر باطن ہر میں جو مشرک ہے وہ اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، اللہ اسے راضی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعباد الکفر، اگر شکر کرو گے اللہ راضی ہے، کافر بندوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ اسے دیتا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے تو دیتا ہے۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطروا الى عذاب النار بئس المصیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ شہر مکہ کو امن والا بنا، ایمان والوں کو پھلوں کا روزی عطا فرما، کافر کو نہیں دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے بہت سارے کافروں کو پیدا کیا، سب کو روزی دیا، میں اسے بھی دوں گا، تھوڑا سا فائدہ دنیا میں دوں گا، اس کے بعد برا ٹھکانہ جہنم کی طرف مجبور کر دوں گا اسے۔ تو لہذا میرے بھائی دوستو وہ آدمی اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی مسجد نبی تیار ہو گئی تھی اور کھجوروں کے پتوں کے جیسے پہلے اپنے یہاں کچی مسجدیں بنتی تھی، نیچے ماٹی رہا کرتا تھا، ایسے ہی ریتی بالو کے فرش زمین تھی اور اوپر جو ہے کھجور کے پتوں کے درخت تھے، اور کھجوروں کے درخت کے جو جڑ ہیں، جو شاخ ہیں، وہ ان کے کھمبے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ وہ نادان تھا، دیہاتی عرابی بدو۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، ضرورت پوری کر لینے دو، یہ انسانی ضروریات ہیں، وہ ایک کونے میں ہے اور وہ مٹی بالو ہے، کوئی یہاں پر فرش نہیں ہے، نہ قالین ہے، نہ یہ جو ہے جیسے ماربل ٹائلز ہے یا سیمنٹ، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ریتی والی زمین تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر میں سجدہ کرتے تھے آپ کی پیشانی میں مٹی لگی ہوئی رہتی تھی، صبح سویرے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے آپ کی پیشانی میں مٹی لگی ہوئی رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کر لیا اس کے بعد آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، تعلیم و تدریس ہوتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ یہاں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا کرتے، یہاں پیشاب پیخانہ نہیں کیا کرتے۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ سے بالٹین میں پانی لو اور اس کے بعد اس کو دھو دو، بالٹین میں پانی بہا دو، صاف ستھرا کر دو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بوڑھی عورت مکہ کی سرزمین پر آٹا اٹھا کر کے بورا لے کر کے جا رہی ہے گھر کو، بہت کمزور تھی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ماں اپنے کندھے پر بستہ لے کر کے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہو ماں؟ کہا گھر جا رہا ہوں بیٹا، آٹا ہے میں بہت مشکل سے میں لے کے جا رہی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اماں لاؤ ہم اٹھا لے کے جاتے ہیں۔ آج ہم واعظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور برابری کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اسٹیج سے اتر جاتے ہیں تو کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، کسی کی خیریت معلوم نہیں کرتا، کسی کے پریشانی کو دور نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اللہ کی مہربانی کب ہوگی؟ بارش کب ہوگی؟ آج بارش ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے، بہار میں بارش نہیں ہو رہی ہے، یو پی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ میرے بھائیو پانی نیچے سے نیچے چلا گیا، جہاں تک ہر دم پانی کے انبار رہا کرتے تھے۔ یہ سب کیوں ہے؟ لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے، صدقہ و خیرات سے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ آپس میں رشتوں کو ناتوں کو تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے کاٹ دیتے ہیں، بات بند کر دیتے ہیں، آنا جانا بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ رشتوں کو جوڑیں گے، اللہ روزی بڑھائے گا، عمر میں اضافہ کرے گا۔ آج اچانک کی موت ہو جاتی ہے، انسان کی اچانک کی موت ہوتی ہے، چونکہ دل خوش نہیں رہتا ہے۔ پہلے لوگ 80 سال 90 سال 100 سال جیتے تھے، باتیں کرتے، دل خوش کرتے، دل دماغ تازہ رہا کرتا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھایا پیا کرتے تھے۔ عید بقرعید آتا تھا، جب دوست احباب گھر میں اکٹھا نہیں ہوتے تو لوگ بڑے لوگ کھاتے نہیں تھے۔ آج کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بستہ اٹھا کر کے اس کے گھر کو پہنچایا۔ وہ بوڑھی عورت بولتی ہے بیٹا سنا ہوں کہ مکہ میں ایک جادوگر
نوجوان پیدا ہوا ہے، لوگوں کو باتوں میں پھنسا لیتا ہے، بیٹا اس کی بات نہیں ماننا، اس کا نام محمد ہے۔ اب سوچئے آپ ہی اٹھا رہے ہیں اور آپ ہی کے بارے میں بول رہی ہے۔ کہا اماں میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، ایک اللہ پر اماں ایمان لاؤ، جنت تمہارے واسطے ہے، کل قیامت میں جنت میں جاؤ گی۔ فوراً بوڑھی آپ کے صرف اخلاق کو دیکھ کر کے کہا آپ اتنے اچھے ہیں، آپ لوگ جادوگر کہتے ہیں، اور آپ کے اوپر شاعر کا اور آپ کے اوپر کاہن ہونے کا اور آپ کو مجنون کہنے کا اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر جو ہے کیا کنکر پتھر پھینکتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نماز کے عالم میں اونٹ کی اوجھری ڈال لی جاتی ہے، پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں۔ یہی ہے رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں بولے، رحمت للعالمین بولے، دونوں جہاں کے رحمت ہیں آپ۔ اللہ رحمان و رحیم ہے تو اللہ کے نبی رحمت ہے۔ اسلام جو پھیلا پورا عرب یہود و نصارہ سے بھرا ہوا تھا، مشرکوں سے بھرا ہوا تھا، آتش پرستوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی یہودی ہے، نصارہ ہے، مجوسی ہے، پورا اسلام میں آ گیا۔ کیسے آ گیا بولیے؟ یہ ہمارا ملک بدنصیبی دیکھیے، ہزاروں سال سے مسلمان ہے، اس کے باوجود بھی سب دن مسلمان کو نشانہ مارنا، سب دن مسلمان قتل کرنا، سب دن مسجدوں کو گرانا۔ ارے بے وقوفو، مسجد گرانے والو، اللہ کے ظالموں سنو، اللہ ایسے عذاب بھیجے گا، یاد رکھ لو تباہ کر دے جاؤ گے۔ اور روزانہ تباہی آتی ہے، کہیں بارش ہوتی ہے، آسمان سے بادل پھٹتا ہے، پہاڑ کے ساتھ گھر بھی چلے جاتے ہیں، پھر بھی اندھوں کو عقل نہیں آتی ہے۔ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں جو صحیح بات دیکھتے نہیں، صحیح بات سنتے نہیں، لا یفقہون بہا، صحیح بات سمجھتے نہیں۔ اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، جانور، چوپائے ہیں، چوپائے۔ کیا عرب کے لوگ ہیں، افریقہ کے جنگلی لوگ ایمان قبول کر لیے، اور یہ اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا، وشو گرو والا گمراہی میں ہے، بت پرستی میں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جانوروں کی پرستش میں ہے، شرمگاہوں کی پرستش میں ہے، سورج و چاند کی پرستش میں ہے۔ ایسے وقت میں اے ایمان والو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، اپنے کردار کو بلند کرو۔ لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہم پر فرض ہے، صرف کھانا پینا کمانا جمانا نہیں ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا طور طریقہ کماؤ جماؤ کھاؤ پیو مر جاؤ۔ پیارے نبی کا طریقہ تھا اللہ کے دین کو پھیلاؤ، رات و دن فکر میں رہو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے خون کو بہایا پانی کی طرح طائف کے سرزمین پر۔ حضرت اماں عائشہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی؟ کہا طائف کی سرزمین پر، جب میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے گیا، لوگوں ایک اللہ کو مان لو جنت میں جاؤ گے، ان لوگوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، پتھروں کی بوچھار کی، سر سے پاؤں تک خون ہی خون بہہ رہا تھا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ آج دکھاوا ہے، ریاکاری بہت ہے، آج جو حقیقت ہے آج پیچھے ہوتی چلی گئی ہے۔ پہلے لوگ روتے تھے نمازوں میں، پہلے لوگ روتے تھے بیانوں میں، بیان کرنے والا بھی روتا تھا، سننے والا بھی روتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جب ہمارے علماء بیان کرتے علماء خود روتے تھے، سامعین کی تعداد خود روتی تھی، اثر ہوتا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، باتیں بہت کہنے کی ہے، باتیں بہت سننے کی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا امیہ بن خلف کو، امیہ بن خلف حضرت بلال کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی، امیہ بن خلف میرے بھائی بلال کو مارتا ہے، ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بلال اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے ہیں، میں اسے خرید لے کے آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ کون سی بھائی چارگی تھی؟ آج ہم بولتے وہ کون کی، وہ کئی کو ہمیں اس کے پیچھے پڑنا، لیکن وہ بلال کو دیکھیے، بھائی ہے میرے بولے، اور خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ نام آیا کہ نہیں؟ قیامت تک کے لیے نام آیا کہ حضرت بلال کو آزاد کرانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی مہربانی اور اس کی شفقت آج دنیا میں عام ہے۔ آج دنیا جو قائم ہے، آج دنیا میں جو انصاف ہے، اے ماں و بہنوں، آج تم کو جو عزت ہے پیارے نبی نے دیا، اللہ نے دیا کہ تم آتی ہو رحمت بن کر اور جاتی ہو جنت بن کر۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ میرے پیارے نبی نے سکھایا۔ بیٹی اور بہن رحمت بن کر آتی ہے اور بیوی بھی جنت بن کر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اے میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہر کی بھی قدر کیا کرو کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے رات و دن ایک کر دیتا ہے۔ کبھی تم سوچتی ہو تنہائی میں تمہیں عزت وقار ہے تمہارے شوہر کی طرف سے، اگر آسمان نہیں رہے گا، زمین پر برسات نہیں ہوگی، اناج کیسے پیدا ہوگا میرے بھائیوں؟ تو بہرحال باتیں بہت کہنے کی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ یہ ایک میری محبت ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی محبت میرے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی نیکی قبول فرما کر آخرت میں جنت نصیب فرمائے، دنیا کے بلاؤں سے بچائے، دنیا میں لوگوں کے سامنے خوش و خرم رکھے، اللہ کے سامنے رونے کے گر گرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان پر قائم رکھے، ہمارے دین کو، اللہ اسلام کو مضبوط کرے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت کرے، ہمارے علماء کی حفاظت، ہمارے طلباء کی حفاظت، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ سب کو 5 وقت نمازی بنائے اور آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں بہت کہنے کی ہے لیکن وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ موقع نصیب فرمائے گا، پھر آپ کے سامنے باتیں آئیں گی اور آپ سنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، دنیا میں عزت دے، آخرت میں جنت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، سب بھائی کی روزی میں برکت نصیب فرما، سب بچوں کو تعلیم کو اللہ مکمل فرما دے، سب کو کاروبار میں اللہ دلچسپی لیں توفیق نصیب فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے، اپنے بھائی بہن سے محبت کی توفیق دے، اپنے علماء اور اپنے مساجد و مدارس سے محبت کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔